سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے لیکن حقیقت میں ہم نہایت گندے ہیں. اللہ ہم سے بہت سے گناہ ہو چکے. اے رب کریم ہمیں معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے آپ کی اپنی شریعت پر اللہ چلنا آسان کر دیجئے. اللہ ہمیں ہمت دے دیجئے. اللہ ہمیں حوصلہ عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیجئے. اللہ ہمارے دل سے غیر اسلامی تہذیبوں سے مرغوبیت کو نکال دیجئے. عافیت کے ساتھ نکال دیجئے. اے رب کریم ہم آپ کے محتاج بندے آپ کے حضور میں جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں. اے اللہ جمعہ کا دن ہے ہم جمعہ کی خیرات مانگ رہے ہیں. اللہ جمعہ کی خیرات عطا فرما. اللہ جمعہ کی خیرات عطا فرما. اللہ ماہ رجب کا دوسرا جمعہ ہے. اے اللہ اپنے کرم سے اس مبارک مہینے کے مبارک دن ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما. ہماری پریشانیوں کے دور ہو جانے کا فیصلہ فرما. اللہ ہمیں صحت اور عافیت مل جائے اس کا فیصلہ فرما. اللہ آسان اور بابرکت روزی عطا فرما. آسان اور بابرکت روزی عطا فرما. بابرکت مکان عطا فرما. بابرکت سواری عطا فرما. بابرکت پڑوس عطا فرما. اللہ بابرکت زندگی عطا فرما. اللہ بابرکت زندگی عطا فرما. اے اللہ ضروری علم عطا فرما. اللہ ضروری علم عطا فرما. اے رب کریم غلط فہمیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہیں. ہمیں اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ مناسب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آپ کے بندے سینکڑوں کی تعداد میں یا اس سے بھی زیادہ یہاں بھی حاضر ہیں اور دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں اپنے اپنے وقت پر جمعہ کے دن ہاتھ پھیلائیں گے. اے اللہ ایک بار اللہ صرف ایک بار ہم سب کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے. ایک نظر ڈال دیجیے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. میں اپنی پستی کا کیا کروں اللہ تیری رفعتوں کا خیال ہے. اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے. اے اللہ ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ کے اے رب کریم اللہ ہمیں تقوی کے راستے پر چلا دیجئے. اللہ اس پورے مجمع میں یقیناً ایسے کچھ بندے آپ کے ہوں گے اللہ جو چھپے ہوئے ہیں مگر جن کو آپ سے محبت ہے. اللہ جو آپ کو پسند ہیں جن کی آمین آپ کو پسند آ رہی ہوگی. ایسے بزرگ بھی ہوں گے ایسے نوجوان بھی ہوں گے ایسے تاجر بھی ہوں گے ایسے امیر اور غریب بھی ہوں گے ایسے عالم اور حافظ بھی ہوں گے. کوئی ایک بندہ بھی اگر ایسا ہو اللہ اسی کے آمین کے طفیل ہم سب کو آج معاف کر دیجئے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اللہ ایک درخواست اور ہے اس وبائی لعنت کو اب دنیا سے دور کر دیجئے اور حرمین شریفین کے دروازے کھول دیجئے. اپنے در کی حاضری عطا فرما دیجئے. اپنے محبوب کے دربار کی حاضری عطا فرما دیجئے. اللہ کتنے دن ہو گئے گنبد خضرا کو نہیں دیکھا. کتنے دن ہو گئے روض اثر کی جالیوں کو نہیں دیکھا. کتنے دن ہو گئے آپ کے منبر و محراب کو نہیں دیکھا. کتنے دن ہو گئے بیت اللہ کو نہیں دیکھا. مقام ابراہیم کو نہیں دیکھا. اللہ میزاب رحمت کو نہیں دیکھا. صفا و مروہ کا دیدار نہیں کیا. اللہ بلا لیجئے
اللہ بلا لیجئے، آپ صرف امیروں کے رب تو نہیں ہیں، اللہ آپ غریبوں کے بھی تو رب ہیں۔ اے رب کریم، اللہ ہم سب کو مقبول حاضری عطا فرما، مقبول حاضری عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام گھروں کی بیٹیوں بہنوں کو اے رب کریم اللہ ان کی عزتوں کو محفوظ فرما۔ اللہ بھیڑیے عزتیں لوٹنے کے در پہ ہیں، اللہ ان بچیوں کو حوصلہ عطا فرما، ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما، اور اللہ ان کو بی بی عائشہ، بی بی فاطمہ، بی بی خدیجہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ اے رب کریم، جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا کر دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم اللہ۔ ایک امریکن سائنسداں لکھنؤ میں CDRI جو یہاں ہے سینٹرل ڈرگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس میں ایک بڑی سائنٹیفک کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں پوری دنیا کے سائنسداں آئے تھے، تو امریکہ کے ایک سائنٹسٹ جارج آڈل ان کا نام تھا، وہ بھی آئے تھے۔ انہوں نے اس انسٹیٹیوٹ میں جو مسلمان سائنٹسٹ تھے یہاں اس وقت لکھنؤ میں، ان سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ گہرائی سے سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے کسی اسکالر سے ملوائیے۔ تو وہ جو جن سائنسدانوں سے انہوں نے پوچھا تھا وہ مجھ سے واقف تھے، اس لیے وہ مجھ سے وقت لے کر ان امریکن سائنٹسٹ کو میرے پاس لے آئے۔ میں نے جو ان کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ ان کا حلیہ بتانے کے لیے مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں، وہ ایک امریکن سائنٹسٹ کے لباس میں نہیں تھے، ہمارے آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لباس میں تھے۔ میں پہلے تو ان کو دیکھ کر حیران رہا کہ یہ سائنٹسٹ ہیں یا جوگی ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ بنگلور میں سائیں بابا کے آشرم میں مہینوں ویدانت فلسفی کو قبول کر کے اور اس کو ادھین کر کے اس کی اسٹڈی کر کے اس کو سمجھ کر اور اسی رنگ میں اپنے کو رنگنے کی کوشش کرتے ہوئے یہاں ہیں۔ بات تو لمبی ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے جب وہ مجھ سے کچھ پوچھتے، میں نے ان سے خود پوچھا کہ آپ نے سائیں بابا کے آشرم میں اتنے مہینے رہ کر کیا سیکھا؟ ایک جملے میں مجھے بتانے کی کوشش کیجیے، میں ایک طالب علم ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ انسان کا جو نفس ہے، نفس، وہ ایک سنسکرت کا لفظ بولا تھا انہوں نے، یہ نفس کو جب تک کچلا نہیں جائے گا، اس کو بالکل کچل نہیں دیا جائے گا، جب تک اس کو بالکل کرش نہیں کر دیا جائے گا، انسان کا نروان نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ امریکہ میں کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں شکاگو کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ شکاگو کے جو آبادی ہے اس میں سے کتنے لوگ اپنے نفس کو اس طرح کچل سکتے ہیں جس طرح آپ اس وقت سیکھ کر آئے؟ تو کافی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے میں تو 5 آدمی بھی ایسے نہیں ڈھونڈ پاؤں گا۔ نفس کو کچلنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ شادی کرنا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا۔ نفس کہہ رہا ہے سو جاؤ، ہم کہیں گے نہیں سونا۔ نفس کہے گا بھوک لگی ہے، ہم کہیں گے نہیں کھانا۔ تو کتنے لوگ کر پائیں گے یہ؟ میں نے ان سے یہ تو نہیں پوچھا کہ کیا آپ بھی کر پاتے ہیں؟ آپ کو پیشاب لگتا ہے تو آپ نہیں جاتے ہوں گے کہ نہیں میں تو نفس کی مخالفت کروں؟ میں نے کہا آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی اس سسٹم سے دنیا کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ کے نزدیک ایک شہر میں 5 آدمی بھی نہیں کر سکتے، جس کی کروڑوں کی آبادی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ پریشانی اور حیرانی میں ہوں، اسی لیے میں اسلام کو سمجھنا چاہ رہا ہوں۔
اب وہ کھلے ذرا. تو میں نے ان سے کہا کہ اسلام اس کے بالکل اپوزٹ ہے. ایک چیز ہے نفس، ایک چیز ہے فطرت. جو فطرت انسان کے ہے وہ کبھی بری چیز کو اچھا کہہ ہی نہیں سکتے. نفس تو کہہ سکتا ہے لیکن فطرت نہیں.